کو نفع ہوگا. اور یہ بار بار یاد دہانی اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ ہمارا سبق پکا رہے، یاد رہے. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کام کو سیکھنے کے لیے سے لگے ہوئے ہیں. حضرت مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے ہم سیکھ چڑھ ہیں، سیکھنے میں بھی کم درجے کے سیکھنے والے ہیں. تو جب تک انشاءاللہ اس نیت سے لگے رہیں گے اللہ ہمیں سکھاتا رہے گا. اور جب یہ بات ہمارے دل میں آ گئی کہ ہم سیکھ گئے ہیں، ہم تو ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں، تو پھر یہاں سے ہماری ترقی رک جائے گی. ایسا فرمایا کرتے تھے کام اللہ اس سے لے گا، کام اللہ اس سے لے گا جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. یہ کام اللہ کا کام ہے. جیسے اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، ایسے اس کا کام بھی کسی کا محتاج نہیں. اللہ تو چاہے دین کا کام مچھر سے لے لے، ہدہد کو ذریعہ بنا دے. ہدہد کو اللہ نے ذریعہ بنایا. ملکہ بلقیس اور اس کی پوری قوم جو سورج کو پوجتے تھے ان کی ہدایت کا ذریعہ ایک پرندہ بن گیا. اور ایک چونٹی نے خیر کی بات کہی، اللہ کو وہ بات پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. تو دین پھیلنے میں ہمارا محتاج نہیں. ہم اگر لگے رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے فتنوں سے، ورنہ یہ دنیا بڑوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ابھی یہ نفس 40 سال بھی آپ کی اطاعت کرے پھر بھی اس سے مطمئن نہ ہو جانا. بلام ابن باعورہ جس کا واقعہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات بزرگ تھا، لوگ اس کے پاس آ کے دعائیں کراتے تھے، لیکن پھسل گیا. تو آخری دم تک آدمی خطرے میں ہے. آخری دم تک ایک دم حضرت عائشہ رحمہ اللہ اپنے خدام سے بات فرما رہے تھے. فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں جو لوگ آگے تھے وہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں آگے نہیں تھے، اور جو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے ابتدائی زمانے میں آگے تھے وہ انتہائی زمانے میں آگے نہیں تھے. فرمایا اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے. تو کام تو محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. محتاج بن کے چلتے رہیں گے اللہ ہمارے سے کام لے گا. اور جب دل میں یہ بات آ جاتی ہے، ایک دفعہ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت کام تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض ساتھی ایک بڑا متحرک ہوتا ہے، علاقے کے کام کو لے کے چل رہا ہے، لیکن ایک دم کام کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. مولانا جی بات فرمائی کہ اس کے دل میں کسی کی حقارت آ جاتی ہے، اس سے اللہ اس کو پھر کام سے محروم کر دیتا ہے. حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ہر آدمی کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو فی المعال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. یہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں میرے عمل سے بڑھ سکتا ہے، اس لیے یہ میرے سے بہتر ہے. اور یہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، ابھی تو میرے سے بہتر نہیں ہے، لیکن زندگی باقی ہے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، اس کے اعمال میرے سے آگے بڑھ جائے. تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے، تواضع اللہ کو پسند ہے. اور یہ جو کام کرنے والا مجمع ہے اور یہ جو ہمارے پاس ساتھی آتے ہیں، ان میں سے جو جس استعداد کا مالک ہے، جس سمجھ صلاحیت کا مالک ہے، یہ سمجھ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے اور یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے. اس کو اس نسبت سے دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اللہ کے راستے میں آیا ہوا ہے.
جیسے آدمی اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے ایسے اللہ کے مہمان کا اکرام، اور دل میں اس کے لیے جگہ ہو، دل میں اس کے لیے جگہ ہو۔ پھر مرکز میں آنے کے بعد یہاں فائدہ اعمال سے ہے۔ آج تک جس کو فائدہ ہوا ہے اعمال سے ہوا ہے۔ جو زیادہ اہتمام کرے گا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، جو تھوڑا اہتمام کرے گا تھوڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں اعمال بھی ہیں، اعمال کے ساتھ ساتھ انسان ہیں، ضروریات بھی ہیں۔ تو اعمال کے لیے اپنے آپ کو تازہ رکھنا، جب عمل ختم ہو گیا تو جسم کی ضرورت اگر پوری نہیں کریں گے تو پھر اگلا عمل متاثر ہو جائے گا۔ انسان ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگلے عمل کے جسم ہمارا تازہ رہے اور ہم حشاش بشاشوں کے شریک ہوں، اس کے لیے اپنی ضروریات کو ایسی طرح سے پورا کرنا کہ کام کے تقاضوں میں فرق نہ آئے۔ اور جتنا ہم اللہ سے مانگ کے بیٹھیں گے، ہر مجلس سے پہلے اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جائیں کہ اے اللہ، کہنے والوں کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرما جو اس مجمع کے مناسب ہے، اور جو پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہو، پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہو۔ تو اپنے لیے بھی دعا ہو، پوری امت کے لیے دعا ہو۔ اور یہ جو ہمارے دعوت والے اعمال ہیں، جہاں بھی ہم شروع کریں گے ان کی وجہ سے اللہ مجمع ہمارے پاس بھیج دے گا۔ دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، تو یہ اعمال آپ علیہ السلام کی محنت والے اعمال ہیں۔ دعوت میں لگنا، دعوت میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وقت فارغ کر کے جس طرح بھی بیان کرتا ہے بیان کر رہا ہے، نہیں، جہاں جس مجلس میں ہو اللہ سے ہونے کو بیان کرے، اور ایسے تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا، پھر اپنا ذکر، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت کو قوت پہنچانے کے لیے تعلیم ہے، اور دعوت کو قوت پہنچانے کے لیے ذکر ہے اور خدمت ہے، لیکن ہر عمل کا فائدہ اس عمل کے کرنے سے ہے۔ دعوت دیں گے تو ایمان میں ترقی ہوگی، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو صحابہ کی زندگی سامنے آئے گی، اپنا ذکر و عبادت کریں گے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، خدمت کے ذریعے سے مخلوق کا فائدہ ہوگا۔ جس عمل سے مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں، ایک عابد اور بخیل ہے، دوسرا فاسق اور سخی ہے۔ اس میں کس کا درجہ بلند ہے کہ یہ اس میں بلند درجہ جو ہے فاسق سخی کا ہے۔ عابد ہے، عبادت کرتا ہے لیکن مال خرچ نہیں کرتا، عابد اور بخیل ہے۔ اس کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات کو ہے اور اس کے مال سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فاسق ہے، اس کے فسق کا نقصان اس کی ذات کو ہے لیکن اس کی سخاوت سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ تو خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آدمی ہر وقت سوچے میری ذات سے امت کو نفع کیسے پہنچے۔ کسی کو اللہ نے استعداد اچھی دی ہوتی ہے، وہ مشورے کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، وہ مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کسی کو اللہ نے جسمانی طاقت دی ہوتی ہے، وہ طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے۔ تو ہماری ذات سے، ہماری چیزوں سے امت کو نفع پہنچے، اس کے لیے آدمی ہر وقت سوچتا رہے۔ جب سوچے گا، کوشش کرے گا، اللہ پاک اس کی ذات کو، اس کے اسباب کو امت کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا۔ تو بہرحال عمل میں اول سے آخر تک شریک ہونا، آخر تک شریک ہونا، اور پھر عمل کے بعد اگر اس کو دہرا بھی لیں تھوڑا سا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جو مذاکرہ ہوا ہے اس پہ کوئی لکھنے کی چیز ہو
بعد میں اپنی یاد سے لکھی جائے، لیکن جب عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے پھر اندیشہ کہ کوئی چیز بھول جائے گا، تو جو لکھ سکتا ہے ساتھ ٹھیک ہے۔ بھائی صاحب تو منع فرماتے تھے لکھنے سے، لیکن بہرحال جو انتظامی چیزیں ہیں کچھ چیزیں لکھنی بھی پڑتی ہیں، تو اگر تو ایسا حافظہ ہے کہ بعد میں لکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ساتھ۔ بہرحال یہاں پر آنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں۔ یہاں پر جو فائدہ ہے، یہ مجمع جو آیا ہوا ہے بڑی قربانی کے ساتھ، کوئی بکری بیچ کے، کوئی مرغی بیچ کے، کوئی قرض لے کے، کوئی کسی طرح سے، اور یہ اہل خیر کا مجمع ہے، اہل خیر کا مجمع۔ بعض دفعہ ایسا مجمع بھی یہاں ہوتا ہے، ایسا مجمع، اس مجمع میں یوں جا کے آدمی واپس آ جائے اپنی کیفیت کو بدلا ہوا پاتا ہے۔ بھائی صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ کمرے میں تھے تو نواز شریف وہ آئے، تو بس جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں اثر تو ہوتا ہے۔ کہنے لگا یہاں تو بہت سکون ہے، اپنے ساتھی سے کہنے لگا مجھے مہینے میں ہر مہینے میں ایک دفعہ مجھے حاجی صاحب کے پاس لایا کریں گے ان کے کمرے میں۔ حاجی صاحب نے فرمایا نہیں، مسجد میں آیا کرو، مسجد سے کریں۔ اور حاجی صاحب جب بیمار ہو گئے تو چونکہ کہتے تھے بھی صاف ہوا ہو، پسینہ جسم سے آیا ہوا ہو تو ایسا آدمی قریب نہ جائے، تو جب حاجی صاحب کا بس لگتا تھا دیکھا خادمہ کے پیچھے، پھر مسجد کی طرف سے دروازہ کھلوا دیتے تھے، جالی والا دروازہ بند، فرماتے تھے اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، ان کے سانسوں کی ہوا میرے کمرے میں آ جائے اس لیے میں نے دروازہ کھلوایا۔ تو ایسے قدردانوں سے اللہ کام لیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی الحمدللہ دیکھا بارہ کہ حاجی صاحب بیان کرتے تھے، مجمع سو بھی جاتا تھا، اٹھ کے بھی چلے جاتے تھے، لیکن کبھی مجمع کے بارے میں حاجی صاحب نے نہیں فرمایا کہ بھئی اٹھ جاؤ تم تو سو گئے، نہیں، ایک آدھ مرتبہ کے علاوہ کبھی نہیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے حاجی صاحب کہ بعض ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ بولو بولو بولو، مجمع میں یہ کہتے ہیں، تو کہا یہ بھی مجمع کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ مجمع جو مجمع کو لے کے چل رہے ہیں، یہ مجمع معمولی مجمع نہیں ہے، یہ اس نسبت والا مجمع ہے کہ کیسے اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اور جن کے ذریعے سے اللہ نے یہ مجمع تیار کروایا ہے، تو وہ مجمع جتنے اعمال کرے گا، ان مشورہ کرنے والوں کو، ان مجمع کو لے کر چلنے والوں کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو کام ایسا ہے، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کام کو پورا سمجھ گیا ہوں، کبھی بیشی ہوتی رہے گی، کبھی بیشی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ بار بار آنا، بلانا، جانا، مذاکرہ اسی لیے ہے کہ جہاں کمی بیشی ہوئی ہے تاکہ ہم سب کی رہبری اس میں ہو جائے۔ تو کمی بیشی تو ایک سے ہوگی، لیکن اس سب کی رہبری کا ذریعہ اللہ اس کو بنا دے گا۔ صحابہ میں بھی ایسا ہوا، کمی بیشی ہوئی، وہ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے ان کے اس عمل کو دلیل بنا دیا اور ان کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہو گئی۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بدری صحابی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مکے والوں پہ حملہ کرنا ہے لیکن مکے والوں کو بتانا نہیں ہے، اچانک حملہ کرنا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خط لکھا مکے والوں کو کہ اللہ کے نبی کا یہ ارادہ ہے تو میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو اطلاع کر دی کہ فلاں مقام پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، اور وہ خط ان سے لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، خط لے کے آؤ۔ وہ صحابہ پہنچے، عورت ملی، اس کو کہا تیرے پاس خط ہے، وہ خط دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے، کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم تیری تلاشی لیں گے، خط نکلے گا، بہتر یہ ہے کہ تو خود ہی نکال دے۔ وہ ڈر گئی، اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے خط نکال کے دے دیا، لے کے واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے اس منافق کی میں گردن اڑا دیتا ہوں۔
میں کیوں خط لکھا جب منع کیا گیا؟ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جواب سننے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ عمر پتہ بھی ہے، بدری صحابی ہے، بدری، اور بدریوں کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ حضرت حاتم عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ فرمانا، میں صاف بات بتا دیتا ہوں۔ صاف بات یہ ہے کہ مکے میں میرے اہل و عیال ہیں، میرا کوئی رشتہ دار مکے میں نہیں ہے۔ میں نے کہا باقی لوگوں کے تو رشتہ دار ہیں، وہ ان کے بچوں کو دیکھ لیں گے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں مکے والوں پہ احسان کر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال رکھ لیں گے، اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہاں سے یہ بات نکلی کہ پرانوں سے بھی کوئی کمی اگر سرزد ہو جائے تو پھر ان کی قربانیوں کو سامنے لانا، ان کی قربانیوں کو سامنے لانا۔ تو ایسوں کو بھی اپنے سے کٹنے نہیں دینا، جڑنا ہے اور جوڑنا ہے۔ ہمارا کام تو جوڑ والا ہے۔ جب جوڑیں گے ساتھیوں کو اور لے کے چلیں گے، اللہ جب ہم مجمع کی قدر کریں گے، اللہ بہتر سے بہتر صلاحیتوں والے ساتھی دے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ مجمع ایسا ہے، اس کو یہ کہنا کہ بھئی آپ اعمال میں جڑے ہیں، اعمال کا اہتمام ہو، تو آپ ماشاءاللہ پہلے سے ہی اسی سے آئے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھی مذاکرہ ہے، مذاکرے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ ایک ہے عمل میں شریک ہونا، ایک ہے اہتمام کے ساتھ شریک ہونا۔ اہتمام عمل اللہ کو پسند ہے۔ دو صحابہ کے اہتمام عمل پہ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری۔ دونوں کا عمل یہ تھا کہ اذان کی آواز جو ہی کان میں پڑی، پھر دنیا کا کام وہی چھوڑ دیتے تھے، بالکل دنیا کے کرتے۔ ایک تاجر تھے، ایک لوہے کا کام کرتے تھے۔ تاجر نے اگر ترازو پکڑا ہوا ہے تولنے کے لیے، اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، یہیں سے ترازو نیچے پٹک دیا، تولا نہیں۔ اور اگر لوہے کا کام کرنے والا لوہا گرم کر کے اس پہ ہتھوڑا چلا رہے ہیں اور گدے کے برابر ہتھوڑا اٹھایا تھا، اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، تو پھر لوہے پہ ہتھوڑا نہیں مارا، کندھے کے پیچھے پھینکا۔ اس پہ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو خریدنا اور بیچنا اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ تو فائدہ اسی میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اور محنت کر کے جلدی آئیں اور شروع سے لے کے آخر تک اعمال کا اہتمام کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ جو آدمی گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اللہ اس کو علم دیے بغیر واپس نہیں لوٹائے گا، اور جو گھر سے ایمان حاصل کرنے کے لیے نکلے، اللہ اس کو ایمان کے بغیر واپس نہیں لوٹائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ آج حضرات مسجد کے اعمال میں تشریف رکھیں گے۔ اب 2 دن آپ کے مسجد کے اعمال کے لیے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ اور لیکن کل مغرب کے بعد آپ سب حضرات یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ کل مغرب کے بعد سب حضرات یہاں پر تشریف لائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی آپ حضرات اپنی اپنی جگہ متعین فرما لیں حلقوں کے اعتبار سے، حلقوں کے اعتبار سے یہاں پہ بھی تشریف رکھیں، اور مسجد کے اعمال میں بھی حلقوں کے اعتبار سے اکٹھے تشریف رکھیں۔ تو جو آپ نہیں آ سکے، ہم ان کی فکر فرما لیں، ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو آنے کی ترغیب دے دیں، رابطہ کر کے ان کو بلانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ جو مراکز والے پہنچ گئے ہیں وہ باقیوں کی بھی فکر فرما لیں۔ تو جن مراکز کے سے جتنے افراد تشریف لائیں، جن حلقوں سے جتنے افراد تشریف لائیں، وہ ایک کاغذ پر لکھ کر
حصے میں شبہ خطوط میں دے دیں, ٹھیک ہے.